یہ جائز ہے یا ناجائز ہے سمجھا دیجئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بڑے امام نے فرمایا بتاؤ کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت نے کہنے لگی میں ایمبرائڈرنگ کا کام کرتی ہوں، میں نے زری کا کام کرتی ہوں، میرے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھ کے راتوں میں چاند کی روشنی میں وہ تاگا جلدی سیتی ہوں۔ جب میں سی رہی تھی کوئی سفر کا قافلہ آیا جن کا چراغ اونچا تھا تو اس چراغ کی روشنی میرے گھر کے پاس سے گزری اور ٹھہر گئی، تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری تھی، تو اس روشنی میں نے صاف بھی کام کر سکتی اور جلدی بھی کام کر سکتی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کسی اور کی چراغ کی روشنی میں نے اپنے کام کر لی اور اچھا کر لی، کیوں رات کے اندھیرے میں چاندنی کی روشنی میں اتنی صاف پرفیکٹ کام نہیں کر سکتی جو اس چراغ کی روشنی میں کر سکتی ہے۔ میں نے کر لی۔ اب میرے دل میں ایک بات آ گئی، میرے دل میں خود سوال اٹھا کہ تیری چراغ نہیں ہے، وہ تیری روشنی نہیں ہے، کسی اور کی چراغ کی روشنی سے تو نے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائی، ان سے پوچھے بغیر تو نے ان سے کچھ فائدہ اٹھا لی۔ اب یہ جو میں نے کام کی یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے بتاؤ؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، رشتہ داری سے تمہارا کیا لینا دینا ہے، بتاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل پھر پوچھتے ہیں تم کس کے رشتہ دار ہو؟ وہ عورت خاتون کہنے لگی میں امام بشر حافی کی بہن ہوں، رشتے میں وہ ولی اللہ کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے باقی تمام کے لیے جائز ہے مگر تیرے لیے ناجائز ہے، کیوں؟ تو اس تقوی والی ولی کی خاندان میں آئی ہے جو ایسی تقوی کے سوال کرتی ہے۔ آج ہم مگرمچھ ہضم کر لیتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، آج ہم لاکھوں کروڑوں پیسے کسی کے دبا لیتے ہیں اور سانس تک بھی نہیں چھوڑتے، وہ حلال ہے حرام ہے سوال کا بھی ہمارے دل و دماغ میں سوال بھی نہیں اٹھتا۔ حاضر کا محترم ایسے پاکیزہ عورت ہماری ملت میں جینے سے ہم وہ برکت والی زندگی جیے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ حاضر کا محترم یہ جو بگاڑ ہے اس کا کیسے سمجھا دیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث فرمائے، جو بعثت کے بعد 12 سال تک عبادتیں نہیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں 12 سال تک نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، یہ 12 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے امتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے تھے؟ جی اپنے امتوں کے ساتھ کیا سمجھا رہے تھے؟ کہ سماج کے اصلاح سمجھا رہے تھے۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفناتا ہوتا وہاں اپنی بیٹی کو خرید کر کے جب وہ آتی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ جب چل کے آتے ہیں جن کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنانے والوں کی آنکھوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چومتے ہیں اور اپنے جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھا کر بتاتے ہیں بیٹی پالنا ہے تو ایسے پالو۔ سماجوں کی جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو اصلاح میں لا رہے تھے۔ جہاں لوگ شراب میں لت پت تھے، جن کا اٹھنا شراب میں، جن کا بیٹھنا شراب میں، جن کا ہر وقت شراب میں ہوا، وہ سماج کو سمجھا رہے تھے کہ شراب پینا حرام ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ، کسی ایسا نہیں کہ آج ہی آیت اتری اور آج ہی شراب حرام ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے جو سائیکالوجی یا آج کے جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب کہتے ہیں میرا بیٹا شرابی ہے یا میرا رشتہ دار شرابی ہے، ڈاکٹر آج فلسفی پڑھنے کے بعد کہتا ہے شراب کو فوراً چھڑا نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں کے پہلے جو شراب میں لت پت تھے ان لوگوں کو کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائے۔ پہلے کہنے لگے کہ شراب پی کے مسجد میں نہیں آنا، پھر بعد میں نماز شراب پی کے نماز نہیں پڑھنا، کہ ایک ایک بات آخری میں کہنے لگے شراب پینا حرام ہے۔ اس طرح سود کی بھی بات جہاں کہیں بھی لوگوں میں غلطیاں نظر آئی ان سارے غلطیوں کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا نماز سمجھائے، میرے آقا روزہ سمجھائے، میرے آقا حج سمجھائے، میرے آقا زکوٰۃ سمجھائے۔ آج ان تمام کے ساتھ ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ان تمام فسق و فجور کو کرتے ہوئے ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پاک ہیں۔
داڑھی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں حاجی ہوں. جی ان تمام غلطیوں کے ساتھ جینے والا کبھی یہ نہ سمجھے میں پاک ہوں. معاشرے کو سمجھاؤ. معاشرے میں جو غلطی ہے، اسلام صرف انڈیویجول پرسنالٹی کے گروتھ کو پروموٹ نہیں کرتا. تم اچھے رہے بس خلاص تم جاؤ، تم اچھے ہو گئے، تم پیسے کما لیے تم جاؤ. اسلام اس کے خاتمہ کرتا کہ جو ہے انفرادی یعنی بڑاؤ کی جو ہے اسلام پروموٹ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا؟ سماج کی بات کرتا، سوسائٹی کی بات کرتا، سوشیالوجی کی بات کرتا. تم نہیں تمہارے قوم آگے ہو جائے، تم نہیں تمہارے حسب و نسب، تمہاری خاندان آگے بڑھ جائے. آج ہم پورے اسلام کیا پوری زندگی کو کیا سمجھتے؟ پیسے کے لیے سمجھتے. پوری زندگی ہم کیا سمجھتے؟ پیسہ ہے. امام صاحب خدا کی قسم میں جو بات بولتا ہوں اس میں پوری توقع کے ساتھ بولتا ہوں. ہم کس لیے زندگی جیتے؟ پیسے کے لیے جیتے ہیں. نہ خدا و نہ رسول، بعد میں نہ نماز نہ روزہ. پہلی پریورٹی کس کو دیتے؟ پیسے کے لیے دیتے. جی میں ایکسپیرینس کے ساتھ بولتا ہوں کہ اونچ سے نیچ تک دیکھ کے بولتا ہوں. امیر سے غریب سے مل کے بات کرنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں، ہم سب اگر خدا کی قسم جیتے ہیں تو پیسے کے لیے جیتے، کچھ اور نہیں. اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے پرہیزگار لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جی وہ جی سکتے ہیں تقوی کے لیے، خدا و رسول کے لیے. باقی 90% ہم اس طرح جیتے ہیں کہ پیسے مل جائے اور ہاتھ لگ جائے وہ حلال ہے. جی کسی چیز میں ہاتھ لگ جائے. ہم میں سے بہت ایسے بھی ہیں حرام کرنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے حرام نہیں کرتے. چوری کرنے کا موقع نہیں ملتا، چوری نہیں کرتے. کسی گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اسی لیے کرتے. موقع مل جائے جب دیکھنا تم کون ہے بول. جی اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر کرم کرے. یہ سوشل ریفارم سمجھاتا ہے اسلام. تم اپنے گھر کی نہیں پڑوسی کا بھی حق ادا کرو. اسلام کیا سمجھاتا ہے؟ تم صحیح رہے، تم نمازی رہے، تم سب کچھ اچھے کرے اور تمہارا پڑوسی بھوک میں مرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں بہتر وہ ہے تو تمہارے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. تمہارے پڑوسی کہہ دے یہ اچھا ہے تم اچھے ہیں، ورنہ تم اچھے نہیں ہیں. تمہارے بیویوں کے لیے تم اچھے ہیں تو تم اچھے ہیں. چاہے کہ ہزار کیا لاکھوں لوگ تمہیں کہے یہ اچھا ہے تم اچھا نہیں ہو سکتے. تمہاری بیوی کے منہ سے اللہ سننا چاہتا ہے یہ اچھا ہے یا برا. جی ان سوشیالوجی سمجھاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چوری سمجھاتے. جی چوری کے بارے میں سمجھاتے، چغلی کے بارے میں سمجھاتے ہیں. یوں تو کہنا ہے کہ مدینے میں سے بیعت عقبہ کے لیے پہلا قافلہ جب آیا تھا، جی مینا کے درمیان آیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے تشریف نہیں لے گئے. وہ آتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مدینے والے آتے ہیں اور مصطفیٰ سے ملتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں سمجھا دیجئے ہم کیا کرنا. اسلام سمجھانا چاہتے، اسلام سمجھنا چاہتے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پہلا اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے 7 چیزیں سمجھاتے. 7 چیزیں سمجھاتے. ان 7 چیز میں نماز نہیں، ان 7 چیز میں روزہ نہیں. کیا سمجھاتے؟ چوری نہیں کرنا. کیا فرماتے؟ چوری نہیں کرنا، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، کسی کا مال ناحق نہ چھیننا، کسی پر تہمت نہیں لگانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں انسانیت سمجھاتے ہیں، بعد میں اسلامیت سمجھاتے ہیں. ہم نے انسانیت چھوڑ کر بڑے ولی اللہ بننے کی کوشش کرتے. ہم نے اسلام چھوڑ کر انسانیت چھوڑ کر بڑے مسلم بننا چاہتے. یہ ہرگز ممکن نہیں. پہلے انسان بنو پھر بعد میں مسلمان بنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی اس ساری کائنات کو سمجھاتے ہیں. جہاں ویسٹ بنگال میں کوئی بچی جی کسی کے ساتھ عزت کے غلط کام کیا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے سے چل کے آ رہی تھی، کسی نے میرے عزت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ساتھ یہ نہیں، فوراً اس کو بلائے، صحابہ کو جمع کرے، پتھر جمع کیے گئے، اس کو پتھر مار مار کر اس کی جو ہے سزا دی گئی. بات کیا ہے؟ جب کسی انسانیت سے بڑھ کے اسلام نہیں ہے. پہلے انسانیت ہے،
انسانیت کے ساتھ مسلمان اگر ہے تو تم مسلمان، انسانیت کو ختم کر کے تم مسلمان نہیں بن سکتے۔ پہلے اسلام انسان بننا سمجھاتا ہے کہ کسی کے تمہارے بھائی کے حق ادا کرو، تمہارے بہنوں کے حق ادا کرو، کسی کے مال ناجائز قبضہ نہ کرو، کسی کی چوری نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو اسلام ہے۔ حرام پیسے نہ کماؤ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ ناجائز مقامات پر نہ جاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ انسان پیدا ہو کر مرنے تک اس کے سارے سفر کو اسلام سمجھاتا ہے۔ بس یہ سارے ماحول، اس سارے بگاڑ کا اصلاح ایک ہی ہے۔ تو مسلمان اگر مسلمان کی زندگی جیتا تو اصلاح ہے، مسلمان اگر اسلام کی زندگی جیتا تو اس کے لیے فلاح ہے۔ ورنہ ہم جیسے نام کے مسلمان، میں اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی اللہ کے ولی بھی ہو سکتے، عام طور پر کی بات کرتا ہوں، ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، نام عبداللہ ہے، اس کے علاوہ کسی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، نام عبد الرحمن ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق رحمان کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت ہے، نہ دین والوں کی محبت ہے، نہ مسجد و منبر کی محبت ہے، نہ کتاب و سنت کی محبت ہے۔ ہم نے بس علامہ اقبال جس طرح کہے، ہم انسانیت کے نام پہ حیوانیت کی زندگی جیتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم انسان کے نام پر حیوانیت کی زندگی جیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی کہتا ہے اگر تمہارے چال چلن میں اسلام آ جائے تم جیت گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون جیت گیا؟ کس کے لیے جیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن سے سمجھاتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آئے، جو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اسلام نے جس کو اچھا کام سمجھایا وہ کام کرنے پر تم جیت گئے۔ ورنہ تمہارے لیے جیت نہیں ہے، ورنہ تمہارے لیے اس دنیا کی تخت و تاج نہیں ہے، نہ آخرت کے تخت و تاج ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام کی زندگی ہم بھی جیے، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ بچوں کو ہم کیا کیا سمجھاتے ہیں؟ بچوں کو ہم بڑے بڑے کنسٹرکشنز کی بات سمجھاتے ہیں، بڑے بڑے چیز سمجھاتے ہیں، مگر ایک مسلمان کس طرح جیے یہ نہیں سمجھاتے۔ اگر سمجھا دیا ہوتا تو ہم میں سے کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ہم میں علم نہیں ہے، پھر ایک بار کہتا ہوں جی ہم میں علم نہیں ہے، ہمیں نہ سمجھانے والا ہے نہ ہم میں وہ سمجھ ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کوئی زندگی بھر کیا ہزاروں سال غلط کام کرتے رہے، کوئی آئے اور سمجھائے، بندے سمجھ گئے۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ ایک آدمی، ایک انسان، ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے قبیلوں کو اگر سدھار دیے تو کیسے سدھارے؟ جی کیسے سدھارے؟ بازو بٹھا کے علم سمجھائے۔ ہم نے، میں تو کہتا ہوں یہاں جتنے ہیں کہ تم سوشل ریفارم یا سوشل چینجز کی نہیں، گھر میں اگر سدھار پن اگر ریڈی کرے، تمہارے بچوں کو اگر اسلام سمجھائے، تمہارے بھائی بہنوں کو اگر اسلام سمجھائے، اگر تمہارے امپلائیز کو اسلام سمجھائے، بس تمہارے معاشرہ سدھر جاتا۔ جی ہم نے یہ سٹیپ اٹھاتے ہی نہیں، ہم نے بس ایک رسم و رواج کی طرح ماں باپ کی عزت کون سمجھائے؟ میرے آقا سمجھائے۔ بھائی بہنوں کی عزت کون سمجھائے؟ میرے آقا سمجھائے۔ بچوں سے محبت کرنا کون سمجھائے؟ میرے آقا سمجھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے 2 بچے ہو، میرے آقا کی الفاظ سمجھو، کسی کے 2 بچے ہو اور ایک بچے کو 2 بوسہ دے دیا، 2 بار کس کر دیا، اور ایک بچے کو بس ایک ہی بار کس کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو نے انجسٹس کام کیا، تو نے عدل کے ساتھ نہیں۔ اگر ایک بچے کو 1 بار دیتا تو دوسرے بچے کو بھی 1 بار دے، ایک بچے کو 2 بار بوسہ دیتا تو دوسرے بچے کو بھی 2 بار دے۔ کہ سوشل ویلیوز سمجھاتے ہیں کہ کس طرح رہنا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں ایُّ المسلم افضل،
مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لے لو، کہیں ایسی بات نہیں سنی آتی کہ جہاں حضور فرمائے جو نمازی ہے وہ اچھا مسلمان ہے، جو روزے دار ہے وہ اچھا مسلمان ہے، جو حج کر لیا وہ اچھا مسلمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو وہ اچھا مسلمان، وہ اچھا۔ اسلام سمجھاتے ہیں کہ اسلام آیا ظلمتوں کو ختم کرنے، اسلام آیا کہ ان جاہلیت کے ایام جاہلیت کو ختم کرنے، اسلام آیا کہ ایک خاتون الگ اپنے رستے میں چلنے کی سبق سکھانے۔ آج سب غلطیاں ہو رہے ہیں اور ہم اسلام کی پرچم لہرا رہے ہیں، ہم اسلام کی بول بالا کر رہے ہیں، مگر اسلام ہمارے مسجدوں کے مینارے میں ہے، اسلام ہمارے مسجدوں کے گنبد میں ہے، اسلام ہمارے کتابوں میں ہے، اسلام ہمارے مسجدوں میں ہے۔ اسلام کہاں نہیں ہے؟ مسلمان کے پاس نہیں ہے، مسلمان کے چال چلن میں اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کے الفاظ میں اسلام نہیں ہے۔ آج کل دیکھ کے کبھی کبھی تعجب ہوتا کہ کافر بھی داڑھی بڑھاتا ہے، مسلمان بھی داڑھی بڑھاتا ہے، جی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آج کل مارواڑی بھی انشاءاللہ بولتا، کافر بھی انشاءاللہ بولتا، کہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اسلام کو دیکھ کر کافر سیکھتے ہیں۔ جی اگر میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جو کم پرسنٹیج ہیں، جو انڈیا میں جو کم پرسنٹیج ہیں، جو انڈیا کے بڑے بڑے سٹیٹس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا، جو کافر کے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، جو آرینس ہیں، جو آ کے جو یہاں جمع ہو گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھا پڑھ لیتے، اچھا کما لیتے، ہندوستان کے بڑے بڑے پوسٹنگ میں تمہارا آدمی رہتا، تم کیسے کرتے؟ ان کا جواب یہی ہے کہ ہم نے محمدینز کو فالو کرے، ہم نے محمدینز کو فالو کرے، ہمارے لیے تخت و تاج آسان ہوگا۔ مگر ہم تو اتنے بے وقوف ہیں، ہمارے لیے راز کی باتیں حاضر ہے، ہمارے لیے تخت و تاج حاضر ہے، ہمارے لیے سب کچھ حاضر ہے، مگر بات یہ ہے ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اسلام والی زندگی جینا نہیں چاہتے۔ اپنے اپنے دل سے تم پوچھو، کیا تم مسلمان ہیں؟ جس طرح اللہ ایک مسلمان کو جینا چاہتا ہے، کیا ہم ویسے مسلمان ہیں؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی کو پسند فرماتے ہیں، کیا ہم ویسے امتی ہیں؟ جی جس طرح ہم اگر ایک جنت اور جہنم کی بات سنتے ہیں، کیا ہم جنت کے قابل ہیں؟ کیا ہم جاتے اللہ ہمیں دوزخ سے بچانے کی اس حد تک ہم اپنے آپ کو قابل بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے۔ کسی سوال کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم یہ بات کہتے ہم مسلمان۔ جی شرمندہ کے ساتھ کہنا پڑتا کہ جی مولائے روم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ جو زندگی اللہ نے جو دیا ہے، یہ خدا کی اتباع اسلام کے لیے دیا ہے، یہ اللہ نے عروج تک پہنچانے والا ہے۔ اگر یہ زندگی میں اللہ کی بندگی نہ کرے، مولائے روم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے بڑی شرم کی بات کوئی اور نہیں۔ حاضرین محترم، بس کوشش کرو، اسلام کو آج سے شروع کرو، حدیثیں پڑھو بھائی، میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں، حدیثیں پڑھو، تمہارے عربک میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اردو میں پڑھو، اردو میں سمجھ میں نہیں آیا تمل میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، کب پڑھیں گے؟ تمہارے منہ پہ کفن کب آئے گا کسی کو پتا نہیں۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند احادیث یاد کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم سے بچ جاتا۔ جو قرآن سے 10 آیات، کون سے آیات؟ سورہ کہف کے آخری 10 آیات، حدیث میں بہت کچھ آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس نے یہ 10 آیات یاد کر لیا، اسے دوزخ کا عذاب بھی چھونے سے ڈرتا ہے۔ یہ کب یاد کریں گے؟ ہم سیکھے نہیں، ہمارے نسلوں کو، نیکسٹ جنریشن، میرا بیٹا اچھا ہونا، میرا بیٹا میری بیٹی اچھا جینا، کب جئیں گے؟ ہمارے نیکسٹ جنریشن کو کب ہم آگے بڑھائیں گے؟ ان کے لیے حق اور ناحق کی تعلیم ہم نہیں دیے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ان کے لیے اچھا برا تمیز نہیں سمجھائے، کبھی سمجھائے
کوئی کسی کے باپ یا ماں حضرت لقمان جیسے اپنے بیٹے کو بٹھا کر سمجھائے ہوں گے، مگر میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں، ہم نے اسکول بھیجا دیے، پورا ایجوکیشن سسٹم کی ذمہ داری ٹیچروں کے حوالے کر دیے، وہ ٹیچر جو سمجھائے میرا بیٹا آگے بڑھ جائے گا۔ ٹیچروں پہ بھروسہ ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں اگر تمہارے ایمان نہیں ہے پھر کون تمہیں حشر کے دن بچائے گا؟ جی حاضر محترم، علم میں ہم پیچھے ہیں، سب سے پیچھے ہیں۔ ہمیں سورج کے اوپر کیا ہے اس کا علم ہے، زمین کے نیچے کیا ہے اس کا علم ہے، اچھے چپل کون سا کمپنی بناتا ہے اس کا علم ہے، بہترین فون کون سا کمپنی کا ہے یہ علم ہے، اللہ کون ہے اس کا علم نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی ساری زندگی اس کا علم نہیں ہے، صحابہ کی زندگی اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن میں ہم نے تو قل هو اللہ احد کی سورہ یاد رہے گی۔ جی کبھی کسی کو غلطی ہو جاتی ہے، میں نے اپنی مسجد کے مصلیوں سے ایک سوال پوچھا، درد کے ساتھ بتانا پڑتا، الحمدللہ کا معنی پوچھا۔ جی میں نے میری مسجد کی بات کرتا ہوں، میں نے پوچھا الحمدللہ کا معنی کیا ہے، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ افسوس ہوا، لوگ اپنی داڑھی سفید کر لیے، لوگ جو ہے پتا نہیں کہ آج جائیں گے یا کل جائیں گے قبرستان کو۔ جی آج تک تو چل کے جا رہے ہیں، خدا ہی کو معلوم کب ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، ہمیں یہاں تک بھی نہیں معلوم کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ جی میں درد کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اسی طرح چلتے جائے، زوال کی طرف جائیں گے، عروج کی طرف نہیں، اونچائی کی طرف نہیں، ہم نیچے جائیں گے اور نیچے جائیں گے۔ یہ اٹھانے کے لیے، یہ سماج کو سدھارنے کے لیے، اگر ہماری بیٹیوں کی عزت بچانا ہے، اگر ہمارے بچوں کو شراب خانے سے نکالنا ہے، اگر ہمارے بچے کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ سمجھانا ہے تو قرآن سمجھاؤ، دین سمجھاؤ، اسلام سمجھاؤ، کہ اگر تمہاری پوری جائیداد بھی ختم ہو جائے، بچے کے زبان پہ اللہ نام لانے کے لیے کوشش کرو۔ کیوں تمہارے آنکھیں بند ہو جانے کے بعد خدا نے یہ نہیں پوچھا کہ پوچھے گا تم اپنے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کے آئے، ہر ایک سے پوچھنے والا ہے، یہ کوشچن سکپ نہیں کر سکتے۔ جی نہیں دوسرا کوشچن پوچھو، تمہیں آپشنل میں پوچھا نہیں جائے گا، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم اپنے بچوں کو میرے بارے میں علم دیے یا نہ دیے۔ اللہ پوچھنے والا ہے، میرے مصطفیٰ کے بارے میں علم دیے یا نہ دیے، میرے دین کے بارے میں علم دیے یا نہ دیے۔ ہاں ہم نے دے دیے پھر بھی وہ غلط ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں بنیں گے، مگر نہیں دیے زندگی بھر وہ جتنے بار شراب خانے کے سیڑھی چڑھے گا اتنے بار اس کو جتنا گناہ ملے گا اتنا گناہ ہمیں بھی ملے گا، جتنی بار وہ غلطی کام کرے گا اتنے بار ہمیں بھی وہ گناہ ملے گا۔ کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مرنے کے بعد تم اگر اولاد صالح چھوڑ کے گئے، اچھے اولادوں کو چھوڑ کے گئے، وہ جتنے بار نماز پڑھتا اللہ نماز کے ثواب تمہیں بھی دے گا، وہ جتنے بار اچھے عمل کیا اتنے ثواب اللہ تمہیں بھی دے گا، وہ جتنے بار اللہ اللہ پکارے گا اللہ اتنے بار تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھے گا۔ یہی قانون ہے، اپنے نیکسٹ جنریشن کو، سوسائٹی کو بدلانے کی کوشش کرو۔ اسلام صرف تم اچھے رہے بس ختم، یہ نہیں، تمہارے پڑوسی اچھے رہے، تمہارے بچے اچھے رہے، تمہارے امپلائیز اچھے رہے، تمہارے سماج کے فقیر اچھے رہے۔ زکات کا معنی کیا ہے کہ تم اچھے رہے نہیں، تم ڈھونڈ کے جا کے دیکھو کہیں کوئی فقیر ہے، کہیں کوئی بھوکا دار ہے۔ صدقے کا مفہوم کیا ہے کہ جہاں غریب ہے غربت کو ختم کرو۔ جی عالموں کی ضرورت کیا ہے، جہاں جہالت ہے وہاں جہالت کو دور کرو۔ اس طرح تم اپنے آپ کو آج ایک ذمہ داری اٹھاؤ، ایک عزم کرو، میں جتنا تمہارے کیپیسٹی کے مطابق تم عزم کرو، میں حدیث نبوی پڑھوں گا، میں قرآن سمجھوں گا۔ جی ایک نہ ایک دن، آج کل اتنا سورس آف نالج ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم بیٹھے بیٹھے صحاح کے حدیث پڑھ سکتے۔ پڑھو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین و دنیا کے علوم سے وابستہ فرمائے، جو سنتے ہیں کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے میں اللہ اصلاح پیدا کرے، ہمارے نیکسٹ جنریشنز کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔